نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ سورہ معاہدہ اس کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کیے ہیں اور مسلمان جماعت کو ابتدا ہی میں یہ حکم دیے ہیں کہ وہ اپنے معاہدات اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا کریں۔ دنیا میں انسان جانوروں کی طرح جنگلوں میں غاروں میں تنہائیوں میں زندگی نہیں گزارتا، بلکہ انسان ان سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا اور خاصہ ہے۔ جہاں بھی جنگل میں دو فرد بھی ہوں گے تو وہ یقیناً اپنے لیے ایک نظام بنا لیں گے اور وہ اپنا ایک خاندان اور کنبہ اور قبیلہ آباد کر لیں گے۔ تو جب بھی دو فرد کہیں بھی ہوں یقیناً ان کے درمیان میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ مثلا مرد اور عورت ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو معاہدہ نکاح کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح جب ایک فرد سے آگے افراد بڑھتے ہیں ان کی اولاد وجود میں آتی ہے تو ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ یا اسی طرح ایک اولاد یعنی ماں باپ کی جو بچے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں بھی بہن بھائی اور رشتہ داری کا ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ انسانی سماج اور سوسائٹی وہ معاہدات کے اندر بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی ملک کے اندر جب وہ خاندان بڑھتے ہیں وہاں چھوٹی آبادیاں بستیاں وجود میں آتی ہیں، شہر بنتے ہیں، ملک بن جاتے ہیں، پھر ایک بین الاقوامی سطح کا نظام بن جاتا ہے تو وہ سب کے سب ایک معاہدے کے درمیان میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حکمران اور رعایا کے درمیان میں معاہدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بین الاقوامی سطح کے معاہدات ہیں۔ پھر خود یہ انسان جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی معاہدہ کرتا ہے اس کی ایمان کے ضمن میں کہ وہ اللہ کے احکامات کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا۔ جس قدر بھی معاہدات ہیں ان کی وفا کرنا، ان کو پورا کرنا یہ مسلمان جماعت کے لیے لازم اور ضروری ٹھہرایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ایک معاہدہ کیا اور کل اس کی پرواہ ہی نہ ہو، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی ایک بڑی پہچان اور نشانی یہ ہے کہ اذا عاہد غدر، جب وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا۔ کوئی بھی آپ معاہدہ کرتے ہیں اس معاہدے کا پورا کرنا مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے معاہدات کو، عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد کہتے ہیں دو طرف سے کسی چیز کو جو جوڑ
لگایا جائے، اس کو باندھ دیا جائے، اس کو عقد کہتے ہیں۔ یعنی ایک معاہدہ جو دونوں طرف سے کیا جاتا ہے، اس کو پورا کرنا نہایت ضروری ہے تمہارے لیے، ان کو پورا کرو۔ ان معاہدات میں سے سب سے پہلا ایک معاہدہ انسان کی اپنی ضروریات، اور خاص طور پر ضروریات جو کھانے پینے کی ہیں، اس حوالے سے وجود میں آتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے، جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بھوک لگتی ہے۔ سردی گرمی سے بچاؤ سے بھی پہلے اس کو سب سے پہلے اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میرے معدے میں کچھ نہ کچھ جانا چاہیے، مجھے خوراک ملنی چاہیے۔ اب کون سی چیزیں انسانوں کے لیے ان کا کھانا درست ہے اور کون سی چیزیں کھانی ان کے لیے ناجائز اور حرام ہیں، ان کے لیے ممنوع ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی اور بندوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے۔ اللہ نے بندوں کے لیے تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے وہ ہیں جن کے کھانے سے ان کے جسم کے اندر توانائی، طاقت و قوت پیدا ہوگی اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں گے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے مضر اور نقصان دہ۔ اللہ تعالی نے یہاں ان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کیا گیا۔ بہیمۃ الانعام چوپائے، وہ جانور جن کو انسان پالتا ہے، ان کی 8 قسمیں قرآن نے دوسری جگہ پر بیان فرمائی ہیں کہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ آگے سے اگلی صورت آ رہی ہے جو ہے ہی اسی حوالے سے سورۃ الانعام اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ 8 قسم کے چوپایوں کے کھانے کی اجازت دی۔ بکری بھیڑ ہے، اسی طرح گائیں یا بھینسا ہے، دونوں کے نر ہوں یا مادہ ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ اونٹنی ہے۔ یہ جو پالتو جانور رہے ہیں ان کے کھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، مگر ہر جانور بہیمۃ الانعام میں سے تمہارے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پالتو جانور جن کا دودھ بھی تم استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت بھی تم کھا سکتے ہو۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو تمہاری صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں، ان کی حرمت کا آگے قانون بیان کیا جا رہا ہے، لہذا ان کا استعمال کرنا تمہارے لیے قطعی طور پر درست نہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر جن کو تمہیں ابھی آگے پڑھ کر سنایا جائے گا، ابھی آگے تمہیں بتایا جائے گا کہ یہ جانور، ان کی تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ کوئی جانور مر جاتا ہے چاہے وہ پالتو ہی جانور کیوں نہ ہو، اس کا کھانا درست نہیں ہے، آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، وہاں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن نے یہاں استثناء قرار دیا ہے کہ الا ما یتلی علیکم، مگر جن کی تلاوت تم پر ابھی کی جائے گی۔ اچھا، جو جانور تمہارے لیے حلال ہیں ان کو بھی ایک خاص حالت میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم احرام کی حالت میں ہو، غیر محل الصید وانتم حرم، کہ ان جانوروں کا شکار کرنا جو تمہارے لیے اللہ نے حلال رکھی ہیں، شکار کر کے احرام کی حالت میں ان کو کھانا اور ان کا شکار کرنا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار کو حلال نہ سمجھو، بلکہ یہ احرام کی حالت تمہارے لیے کچھ مزید پابندیوں، مزید قوانین اور مزید اللہ کی طرف سے کچھ حقوق تم پر، ذمہ داریاں تم پر ڈالتی ہے، ان کی بھی رعایت رکھنا تم پر لازم اور ضروری ہے۔ انسان یقیناً حیوان کی ایک ممتاز صورت ہے۔ اللہ نے درجہ بدرجہ اس کائنات کی جو تخلیق کی ہے، اس میں سے جو نیچے کی مخلوق ہے اس کو اللہ نے اوپر والی مخلوق کے لیے غذا بنا دیا۔ سب سے پہلے جمادات ہیں، جمادات سب سے پہلے یہی وجود میں ہیں، اور ان کی ترقی یافتہ صورت نباتات ہے، اور نباتات کی ترقی یافتہ صورت حیوانات ہے، اور حیوان کی ترقی یافتہ صورت انسان ہے۔ اب جو نیچے کی چیز ہے اس کو اللہ نے اوپر والی مخلوق
کے لیے غذا بنا دیا۔ جمادات نباتات کی غذا ہے، جتنے بھی نباتات ہیں وہ جمادات سے غذا لیتے ہیں۔ یہ جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں نبات کی صورت میں، سبزی ہیں، ترکاری ہیں، جس قدر بھی چارہ ہے، درخت ہیں، یہ سب اسی زمین سے، جماعت سے، مٹی سے اپنی غذا لیتے ہیں، اسی سے نشو و نما ان کی ہوتی ہے۔ اور پھر جس قدر بھی نباتات ہیں، حیوانات ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کی غذا بنتی ہے۔ کسی چارے کو حیوان کھاتا ہے تو اس کی صحت کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ہر ایک نبات ہر حیوان کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ بہت ساری ایسی زہریلی جڑی بوٹیاں ہیں کہ اگر حیوان ان کو استعمال کرے گا تو وہ اس کو بھی ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ کس قسم کی غذا جانوروں کے لیے مفید ہے اور کس قسم کی غیر مفید ہے، اس بارے میں حکماء اور ڈاکٹر اس کی وضاحت کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں روزمرہ میں۔ پھر حیوان جب نباتات کو استعمال کرتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والی مخلوق کے لیے غذا بن جائے۔ حیوان سے اوپر والی مخلوق انسان ہے، تو اللہ نے اس حیوان کو انسان کی غذا بنا دیا۔ سب سے بہترین انسان کے لیے جو غذا ہے وہ حیوانی ہے، اور نباتی غذا انسان کے لیے بطور دوا کی ہو سکتی ہے، غذا نہیں ہے اصل میں۔ پروٹین چاہیے انسان کو، تو وہ سب سے بہترین پروٹین وہی ہے جو حیوان کی صورت میں ہوتی ہے، گوشت کی صورت میں۔ اور اگر انسان کو روغن چاہیے تو سب سے بہترین روغن وہی ہوتا ہے جو حیوانی ہوتا ہے، دیسی گھی کی صورت میں ہے۔ مثلا انسان کو اگر شکر چاہیے، نشاستہ چاہیے، تو سب سے بہترین شکر وہی ہے جو حیوانی ہوتی ہے، مثلا شہد کی صورت میں، وہ سب سے بہترین۔ تو انسان کی جو بھی ضروریات ہیں، چاہے اس کی ضرورت پروٹین کی صورت میں ہو، چاہے اس کی جو ہے وہ روغنی اجزاء کی صورت میں اس کی ضرورت ہو، چاہے اس کے لیے نشاستہ کی صورت میں ضرورت ہو، سب سے بہترین وہ غذا ہے جو حیوان کی صورت میں اس کو حاصل ہو۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ ہم نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کر دیا، ان کو استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن ان میں سے بھی، چوپایوں اور جانوروں میں سے بھی کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان کے لیے اخلاقی اعتبار سے مضر ہیں، کچھ وہ ہیں جو جسمانی صحت کے اعتبار سے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہیں، کچھ روحانی اعتبار سے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہیں۔ ان کی تفصیلات قرآن نے بیان کر دی اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح ایک حالت بھی ایسی ہے کہ وہ حالت تم سے کچھ تقاضا کرتی ہے کہ اس وقت بھی تم ان کھانے پینے کے چکروں میں نہ پڑو اور اس طرح اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ، اس کے احکامات سے بے پرواہ نہ ہو جاؤ۔ انسان دنیا میں یقیناً جب بھی دنیا میں کوئی کام سر انجام دیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی زمانہ میں یا تو سر انجام دیتا ہے یا کسی نہ کسی وقت میں سر انجام دیتا ہے، اور تین ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تیسری چیز وہ خود ایک کام اور عمل ہے جس کو مناسک کہنا چاہیے، منسک، جو عمل انسان کرتا ہے۔ اب وہ عمل یا تو کسی زمانہ میں ہوگا یا کسی نہ کسی وقت میں ہوگا۔ اب ہر وقت ہر کام درست نہیں ہوتا، ہر زمانہ میں انسان ہر طرح کا کام کر لے یہ درست نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کام کی نوعیت متعین ہوتی ہے کہ اس زمانہ میں یا اس وقت میں یا اس جگہ پر یہ کام کرنا، اس کی کیا نوعیت ہے، کیا صورت ہے۔ قرآن مجید نے یہاں تفصیل کے ساتھ اس کو بھی بیان کیا ہے کہ انسان جب مخصوص مقامات پر پہنچتا ہے، حرم میں پہنچتا ہے، تو وہاں اس کے لیے کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اس مقام کا کچھ احترام ہے، اس مقام کا کچھ پروٹوکول ہے، اس کی کچھ حدود و قیود ہے، ان کی پاسداری بھی تم پر لازم اور ضروری ہے۔ دنیا میں رہنے والے انسان آفاقی کہلاتے ہیں، پھر حرم سے باہر
چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے۔ میقات یہ گویا کہ پہلا ریڈ زون ہے اللہ کے محترم گھر کا، کہ کوئی بھی آفاقی جب اللہ کے اس محترم گھر میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کر پورے ادب کے ساتھ اللہ کے اس معظم گھر کے اندر داخل ہو، یہاں پہنچے۔ پھر میقات سے اندر والی جگہ ہل کہلاتی ہے، اس کا بھی احترام ہے۔ پھر ہل کے بعد حرم آتا ہے، ایک ہے مسجد حرام، دوسرا ہے مسجد حرام کے ارد گرد بہت سارا علاقہ، تقریباً 20-25 کلومیٹر تک کا یہ فاصلہ بنتا ہے۔ جیسے مزدلفہ وہ حرم میں آتا ہے، عرفات حرم سے باہر ہے، تو یہ جو حرم کی حدود ہیں ان کا بھی تمہاری اوپر جو ہے ان کی عزت کرنا، ان کا ادب اور احترام کرنا، کہ یہاں تم ایسے نہیں ہے کہ شکار کرنے لگ پڑو، کسی جانور کو نقصان پہنچانے لگ پڑو، بلکہ یہاں تمہیں بڑا پرامن رہنا ہوگا۔ تم ایک نئے ریڈ زون کے اندر داخل ہو گئے۔ دنیا کے اندر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًا، یاد رکھو دنیا کا ہر حکمران اس کے لیے کچھ کیا ہوتی ہے، حما ہوتی ہے، محفوظ پناہگاہ ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے، ریڈ زون ہوتا ہے کہ اس کو کراس کرنا درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کی بھی ریڈ زون ہے، اس نے بھی کچھ حدود و قیود تمہارے لیے مقرر کیے۔ ایک تو اس کا سب سے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وجود میں آنے والا عظیم گھر ہے بیت اللہ، جہاں اللہ کی سب سے پہلے براہ راست تجلی اترتی ہے، اللہ کا نور اترتا ہے، اور پھر وہاں سے دنیا میں اس نور اور تجلی کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس مقام بیت اللہ کی تعظیم ہے، اس کا احترام ہے۔ پھر اس کے بعد حرم ہے، مسجد حرام ہے، بلکہ مسجد حرام کی تعظیم یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ پھر مسجد حرام کے بعد حرم ہے، پھر اسی طرح میقات ہے۔ یہ درجہ بدرجہ یہ وہ مقامات ہیں جو تمہارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ یہاں تم نے پہنچنا ہے تو تمہارا لباس بھی بدل جانا چاہیے، سفید لباس ہو۔ حج اور عمرہ کی جیسے نوعیت ہوتی ہے کہ اس میں انسان احرام کی حالت میں یہاں ان مقامات پر پہنچتا ہے اور یہاں داخل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تم یہاں کسی قسم کے لاہو لعب میں مبتلا نہ ہو، شکار نہ کرنے لگ پڑو، چاہے کتنا ہی تمہارا دل پسند شکار تمہارے سامنے آ جائے، تمہارے لیے اس بات کی اجازت نہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، تم احرام کی حالت میں ہو یا اس حرم میں ہو تو تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حلال مت سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دوسری آیت میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو حلال نہ سمجھو۔ شعائر وہ علامات ہوتی ہیں جو کسی عبادت کے طور پر مقرر کی جاتی ہیں۔ شعائر در حقیقت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کام کرنے کے لیے کچھ رسم و رواج ہوتی ہیں، کچھ اس کے طریقہ کار ہوتی ہیں، کچھ اس کی رسومات ہوتی ہیں، کچھ علامات ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو جو بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے رسم و رواج، عبادات، طریقہ کار متعین کیے گئے ہیں ان کو شعائر کہا جاتا ہے۔ شعائر کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور فرمایا ہے کہ شعائر در حقیقت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کے دل میں ان عبادات یا ان شعائر کی بھی تعظیم نہیں ہے، ان رسم و رواج کی تعظیم نہیں ہے، ادب نہیں ہے اس کے دل میں، تو یقیناً اللہ کی ذات کا بھی ادب اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بات دلوں میں تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کے نتیجے میں اللہ کا تقویٰ اور ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوگا۔ تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ اللہ کے شاعر ان کی بھی حرمتی نہ کرو۔ مثلا اللہ کے شاعر میں سے 4 بڑے شاعر ہیں، شاعر اللہ جن کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا شاعر وہ اللہ کا خود قرآن ہے۔ قرآن شاعر اللہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ قرآن لانے والی ذات اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ بھی شاعر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کو لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو حضور کا ادب اور احترام یہ بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کا ادب یہ بہت ضروری ہے، اس کی تعظیم، اس کا احترام دل میں موجود ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن مقدس کی بھی حرمتی یہ کفر ہے، اور اس کے ساتھ اس طریقے سے رویہ رکھنا جیسے عام کتاب کا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کو اونچی جگہ پر رکھا جائے، اس کا احترام بجا لایا جائے، اور اس کو پڑھنے سے بھی پہلے باوضو اور پاکیزہ ہوا جائے، پاک ہو کر وضو کر کے اس کو چھوا جائے، ہاتھ لگایا جائے، اور اگر بڑی ناپاکی ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے اس کو پڑھا ہی نہ جائے، اس کی تلاوت نہ کی جائے۔ یہ اس کا احترام ہے، اس کی عزت۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ میں سے ہیں، حضور کی تعظیم بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ اور پھر حضور نے جو حالت اور کیفیت اختیار کی اللہ کی اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اس کو ایک مثال سے تشبیہ دی اور فرمایا ہے کہ دیکھو کہ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے ایک نصاب ہوتا ہے جو طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے، پھر دوسرا اس کے لیے کوئی نہ کوئی عمارت ہوتی ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، کوئی نہ کوئی عمارت ہوتی ہے جس کے اندر ان آنے والوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر تعلیم کی ایک حالت اور کیفیت ہوتی ہے۔ مثلا طلباء جو ہیں وہ ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں استاد کے سامنے، اور استاد انہیں لیکچر دے رہا ہوتا ہے، بات سمجھا رہا ہوتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ ایک حالت ہے خاص پڑھنے کی، کلاس لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں ایک استاد بھی ہوتا ہے جو تعلیم دینے والا ہے، ایک نصاب ہے، اور اس نصاب کو پڑھانے والا کوئی نہ کوئی معلم اور استاد ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک عمارت، وہ عمارت جو مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے بنائی گئی ہے، وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا عظیم گھر ہے۔ اور دنیا بھر کی مساجد یہ اس در حقیقت بیت اللہ کی نمائندہ مسجدیں، اس کے ماتحت، اس کی تابعداری میں ان کو بیت اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ اللہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، یعنی ان کا بھی وہی احترام ہے، وہی عزت ہے جو بیت اللہ کی۔ تو مسجد کی تعظیم، یہی تو وجہ ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو آتی ہی تمہارے سامنے کیا ہے، ادب پیش نظر ہونا چاہیے کہ ادب کے ساتھ داہنا قدم آگے رکھو، ادب پیش نظر۔ مسجد میں داخل ہو تو ایسے بے ادبی سے نہیں، بلکہ ادب کے ساتھ دایاں قدم اندر رکھا جائے۔ اور پھر ایسے ہی نہیں کہ آئے اور آتی ہی اوٹ پٹانگ شروع کر دیا، بلکہ آتی ہی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم 2 رکعتیں نماز ادا کرو۔ اس مسجد کا ادب پیش نظر ہو، اس کی تعظیم پیش نظر ہو کہ آتی ہی اس مسجد کو، اس جگہ میں اللہ کو سجدہ کرو، اس جگہ میں جھک جاؤ، اس جگہ کو گویا کہ چوم لو کہ یہ بڑی باادب جگہ ہے، میں یہاں اس مالک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں۔ اس کی تعظیم، اللہ کا گھر بیت اللہ، اس سے جو سب کا مرکز ہے، اس کی تعظیم دل میں ہونی چاہیے۔ بیت اللہ یہ اللہ کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ پھر اسی طرح مسجد کے اندر جو حالت اختیار کی جاتی ہے تعلیم و تربیت کے لیے، وہ نماز کہلاتی ہے۔ تو نماز بھی شاعر اللہ میں سے،
نماز یا نماز سے متعلقہ جتنی بھی ہیں امور ہیں، مثلا اذان ہے، اذان یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اس کی بھی توہین کرنا، نماز اذان کی نقل اتارنا یا اس کے بارے میں اس کا تمسخر اڑانا، قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کفار ہیں کہ اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ اللہ کا شاعر ہے جس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ نماز ہے، نماز کی حالت میں کوئی اس کا مذاق اڑانے لگ پڑے، نماز کے احترام نہ ہو، اس میں نماز کی حالت میں پورے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو، پھر اس تعلیم کو جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس نماز کی حالت میں اس کو سیکھو، اس میں غور و فکر کرو۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ قرآن مقدس کی ہے، تو قرآن مقدس اس کا بھی احترام، اس کو پڑھو، اس میں غور و فکر کرو، اور پھر جس ذات نے یہ تعلیم ہم تک پہنچائی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، تو ان کا بھی ادب و احترام۔ یہ چار بڑے شاعر ہیں، بیت اللہ، صلاۃ اللہ، رسول اللہ، کلام اللہ، ان کی تعظیم۔ تو اب حرم میں تم پہنچ رہے ہو تو حرم کے اندر بے شمار اس بیت اللہ سے نسبت رکھنے والی جگہ اور مقامات ہیں کہ ان کی تعظیم بھی تمہارے دل میں موجود ہونی چاہیے، ان کی ادب کے خلاف کوئی کام نہ کرو، لا تحبوا شعائر اللہ۔ اور اس طرح جس زمانہ میں تم وہاں پہنچتے ہو وہ زمانہ اشہر حرم کہلاتا ہے، اس زمانے کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ میں جیسے پہلے ذکر کیا کہ انسان کوئی بھی عمل کسی زمانہ میں کرے گا یا کسی مقام پر کرے گا، جس زمانہ میں کرتا ہے تو 4 مہینے اشہر حرم کے، ان 4 مہینوں کے اندر پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، دور دراز کے سفر ہوتے تھے، پھر واپسی ہوتی تھی، اس کے لیے عموماً 4 مہینے لگ جاتے تھے۔ یہ 4 مہینے، ان 4 مہینوں کا احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا کہ ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا کہ کوئی کسی کو کسی قسم کا غضنت اور تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے عزت اور حرمت کے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ تو قرآن مجید نے یہاں کہا اشہر حرم کی بھی عزت کرو، ان کے بھی حد کی عزت نہیں ہونی چاہیے، کوئی عزت کی منافی ان مہینوں میں عمل نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، آیت نمبر 190 میں کہ والحرمات قصاص، یہ حرمت کے مہینے ہیں لیکن حرمت کے مہینوں میں احترام بھی ان کے اندر قصاص ہے، بشرطے کہ دشمن بھی تمہارا ان مہینوں کا احترام کرے۔ اگر ایسا ہے کہ دشمن ان مہینوں میں تم پر تیاری کر کے چڑھ دوڑتا ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم بھی ان پر اتنی زیادتی کر سکتے ہو، اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے۔ مسلمانوں کو ایسا بھی حکم نہیں دیا گیا کہ تم ان کی عبادت کرنے لگ پڑو اور ان کی وجہ سے تم اپنی حفاظت سے ہی کیا ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ۔ یہاں ہندوستان میں مسلمانوں نے جب یہاں ابتدا میں یہاں وہ آئے تو انہیں یہاں کی قوموں کا سخت سامنا کرنا پڑا، کافی مزاحمت اٹھانی پڑی۔ شہاب الدین غوری جب وہ یہاں آیا تو اس کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کی، اس نے غور کیا کہ یہ میں جب بھی یہاں حملہ کرتا ہوں تو یہاں مذہبی ایک جنون ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ایک عقیدت موجود ہوتی ہے، لوگ بھرپور طریقے سے مزاحمت کرتے ہیں، مجھے شکست اٹھانی پڑتی ہے، ناکام ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی قومیں اس گائے کی بڑی عزت کرتی ہیں، بڑا احترام ہے، اس کو خدا کا درجہ دیتی ہے۔ اس نے اب کی بار حملہ کیا، اس نے گایوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ اپنی فوج سے آگے رکھا۔ اب یہاں کے ہندو وہ جب اپنی گاؤں ماتا کو سامنے دیکھتے ہیں تو اب ان پر حملہ کرنے سے وہ گریزاں ڈرتے ہیں، ہم کیسے اپنے معبود پر، خدا پر حملہ کریں۔ اس طریقے سے شہاب الدین غوری نے دشمن کو شکست دے دی، ان کے حوصلے پست کر دیے اور اس طریقے سے فتح حاصل کر لی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دشمن جو ہے وہ ان حرمت کے مہینوں میں تم پر زیادتی کرنے لگ پڑے اور تم صرف اس وجہ سے کہ حرمت کے مہینے ہیں ہم ان میں کسی قسم کی جنگ نہیں کر سکتے، ان مہینوں میں کسی قسم کی خون ریزی یا قتل یا کسی ظالم طاقت و قوت کو روکنا اس کے ظلم سے ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ نہیں، والحرمات قصاص،
حرمت کی چیزوں میں بھی قصاص اور بدلہ ہے کہ اگر وہ احترام کر رہے ہیں تو تم بھی احترام کرو، اور اگر وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو پھر تم اس کا انتقام لے سکتے ہو، اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ نے اشہر حرم کی احترام کا حکم دیا ہے، لیکن یہ اس پچھلے قانون کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح والہدی والقلائد ولا آمین البیت الحرام، ہدی کا جانور قربانی کا جانور ہے، وہ قربانی کا جانور جس کو اللہ کے نام پر تم قربان کرنے کے لیے یہاں لے آئے ہو، اس کا بھی احترام ہو، لیکن اس کا بھی احترام ایک درجے تک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کو بھی خدا بنا کے پوجنے لگ پڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے صحابی کو دیکھا کہ بیچارے سے چلا جا نہیں رہا، اور اس نے ہدی کا اونٹ ساتھ پکڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے چلا جو نہیں جا رہا تو تم اس اونٹ پر سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، یہ قربانی کا جانور ہے، میرے لیے قابل احترام ہے۔ فرمایا جب تم اس قابل احترام جانور پر چھری چلانے کے لیے تو تیار ہو، اس کو ذبح کرنے کے لیے تو تیار ہو، تو اس پر سوار ہونے میں کیا قباحت ہے؟ تم اس پر سوار بھی ہو جاؤ۔ تو احترام ہے، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خدا بنا لو۔ اسی طرح بیت اللہ کی تعظیم ہے، لیکن بیت اللہ ہمارے لیے خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو جب دیکھا کہ لوگ بڑے ہی ہمت سے اور بڑی رش کے ساتھ آگے بڑھ کر جھمکٹے کی صورت میں بیت اللہ کے اوپر جو ہے نا جہاں حجر اسود نصب ہے وہاں ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور اس کا بوسہ لے رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے سمجھا کہ جیسے کہ لوگ اس کو کہ خدا کا درجہ نہ دے لیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام طواف کرنے والوں کو روک کر بلند آواز سے ایک بات کہی اور پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں سنو، میں اس حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، لیکن اس لیے کہ اس حجر اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، لیکن میں جانتا ہوں اے حجر اسود انک حجر، تو ایک پتھر ہی ہے، لا تنفع ولا تضر، تو کوئی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہے کہ تیرے اندر کوئی نفع اور نقصان کا اختیار موجود ہے۔ میں تو تمہیں اقبلوں کا، میں تمہیں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، تیری تعظیم کی، تجھے چوما تو میں بھی تمہیں چوم رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ واضح کر دیا کہ یہ خدا نہیں ہے، ہمارے لیے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس ذریعے کو ہی تم خدا بنا لو، یہ اور خرابی اور گمراہی ہے۔ اسی طرح ہدی ہے، قربانی ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس کی بھی عزت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ والقلائد، اور اسی طرح وہ چوپائے وہ جانور جن کو لوگ دور دراز سے ہی حرم میں ذبح ہونے کے لیے لایا کرتے تھے اور ان کے گلے میں کلادہ اور ہار ڈال لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ جانور حرم میں ذبح ہونے کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ عام جانور نہیں ہے، اس کو قلائد کہا جاتا تھا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور اسی طرح ان لوگوں کی بھی حرمتی نہ کرو، ان کی بھی توہین نہ کرو جو بیت حرام کا قصد کیے ہوئے ہیں اور یہاں پہنچ کر عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، بیت حرام کا وہ قصد کیے ہوئے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے رب کے فضل کو اور اس کے رضوان کو۔ یاد رکھیں قرآن میں فضل کا زیادہ تر اطلاق تجارت پر ہوا ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے اب دنیا میں پھیل جاؤ، اور وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ گویا کاروبار کرنا، مال و دولت حاصل کرنا یہ اللہ کا فضل ہے، قرآن میں اس کو فضل اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ تو لوگ وہاں حرم میں پہنچتے ہیں کاروبار کے نظریے سے، تجارت کرتے ہیں، وہاں بہت بڑے یہ ایک گویا کاروباری حوالے سے
حرم ایک ہب کا مقام اور حیثیت رکھتا تھا. یہاں بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھیں، ذوالمجاز، ذوالمجنہ، اور اس طرح مینا کے اندر بہت بڑے بازار لگتے تھے. تو وہاں اگر ایک حاجی، قرآن نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم حج کے لیے گئے ہو اور وہاں پہنچ کر اگر تم اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ کا فضل تلاش کرو، مال و دولت تلاش کرو، کاروبار کرو، تو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ کوئی تم نے گناہ کا کام کیا. یہاں بھی یاد رکھیں بہت بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے. بعض ہمارے مذہبی طبقوں کے اندر وہ کاروبار کرنے کو، تجارت کرنے کو، جائز طریقے سے مال و دولت حاصل کرنے کو دنیا کہہ کر رد کر دیتے ہیں. حالانکہ خود بچ نہیں سکتے، خود بھی کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس کو دنیا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بری چیز ہے. اس کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے گویا کہ وہ دین کی ضد ہے. دین کی یاد رکھو ضد دنیا نہیں ہے، دین کی ضد تو بے دینی ہے، اور دنیا کی ضد جو ہے وہ آخرت ہے. دنیا کی ضد دین نہیں ہے. ایک انسان اگر دنیا کما رہا ہے اچھے طریقے سے، حلال اور جائز طریقے سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا دین ہی ختم ہو گیا یا وہ دین سے دور ہو گیا. نہیں، وہ دیندار ہو سکتا ہے. اس دنیا میں رہ کر جو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حقوق ادا کرتے ہیں، پڑوسیوں کی حقوق، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی جو ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں، وہ سب اس کے اندر آتا ہے. اوفوا بالعقود کے اندر جو معاہدات ہیں اللہ کے ساتھ تمہارے، ان کے پورا کرو. بچوں کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی، اس کو پورا کرو. اسی طرح پڑوسیوں کے، ضرورت مندوں کے، سب کے جو حقوق اور ذمہ داریاں تم پر ڈالی گئی ہیں، تو قرآن کہتا ہے ان کو پورا کرو. اور اس کے لیے اللہ کا فضل ڈھونڈو. تو جو اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے حرم میں آتے ہیں تو تم ان کی بھی کیا کرو؟ عزت کرو. ورضوانہ، اور اسی طرح اللہ کی رضوان اور خوشنودی کے جو طالب ہیں کہ وہ بیت اللہ میں آتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تو تم ان کی بھی کیا ہے؟ بے حرمتی نہ کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو پھر تم پر جو پابندیاں تھیں وہ اب ختم ہو گئی، لہٰذا تم اب شکار بھی کر سکتے ہو. قرآن نے یہاں ضمناً ایک اور مسلمان جماعت کو حکم دیا کہ کہیں دشمنی میں آ کر، کہ دشمن نے تمہیں اللہ کے عظیم گھر سے روکا تھا. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف اور عمرے کے ارادہ سے صحابہ کو ساتھ لے کر چلے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ نے کفار مکہ، جن کے ساتھ ابھی لڑائیاں اور جنگیں چل رہی تھیں، ابھی دشمنیاں، ان کا غلبہ اور قبضہ انہی کا تھا مکہ المکرمہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک اطلاع پہنچائی کہ ہم جو ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، عمرہ ہمارا مقصد ہے، تم سے لڑائی نہیں ہے. اس سے پہلے لڑائیاں ہو چکی ہیں، لیکن اب ہمارے آنے کا مقصد لڑائی نہیں ہے. لیکن دشمن نے مسلمان جماعت کو اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ فرمایا واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آنا. معاہدہ ہو گیا جس کی تفصیلات دوسری جگہ پر بیان ہوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت اور مسلمان جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دشمن نے بیت اللہ سے روک دیا، ان کی دشمنی میں آ کر اب تمہارا جب قبضہ ہو گیا، غلبہ ہو گیا، اقتدار قائم ہو گیا، تو تم دشمن کو نقصان پہنچانے لگ پڑو، ان پر زیادتی کرنے لگ پڑو. اس کی اجازت نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر برانگیختہ کرے کہ ان تعتدوا، تم ان پر زیادتی کرنے لگ پڑو، اس وجہ سے کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اب تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگ پڑو. اللہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا. یاد رکھو قرآن نے آگے بڑی اصولی بات سمجھائی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے دشمنی ہے، تو تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. مسلمانوں تعاون کرو ایک دوسرے کا بر اور تقویٰ کے اندر. بر اور تقویٰ، بر کہتے ہیں جو انسان نیکی کے کام، اچھے کام سر انجام دیتا ہے. تقویٰ کہتے ہیں عدل و انصاف کرنے کا کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے، حکم صادر کرتا ہے، وہ چاہے دشمن ہی اچھا کام کر رہا ہو تو تمہیں اس کی بھی مدد اور سپورٹ کرنی چاہیے. مسلمان جماعت کو متعصب نہیں ہونا چاہیے. مسلمان جماعت کو تو
حقیقت پسند ہونا چاہیے، سچائی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ یہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئی ہے، دنیا کے اندر اچھے اخلاق کو فروغ دینے کے لیے آئی ہے۔ اگر کوئی جماعت چاہے وہ تمہاری دشمن ہی رہ چکی ہے، لیکن اب وہ اگر کسی اچھی بات کی دعوت دیتی ہے یا کوئی اچھا کام کرتی ہے تو تمہیں اس کی سپورٹ اور مدد کرنی چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اپنے ہی آدمی کیوں نہ ہو لیکن کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہے، وہ کوئی ظلم کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، تو تم اس کی سپورٹ نہیں کرو گے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے۔ تمہیں نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بننا ہے۔ اب وہ بیت اللہ کی تعظیم ہے، بیت اللہ میں کوئی آنا چاہتا ہے، کوئی دشمن ہی ہے تمہارا، انہوں نے چاہے تمہیں مسجد سے روکا ہے لیکن وہ اب پرامن رہنا چاہتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ تجاوز اور حد سے نہیں گزرو گے، ان پر ظلم و زیادتی نہیں کرو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ اگر تم نے اللہ کے قوانین کو توڑا تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، تم پھر اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ کیے ہوئے معاہدات، انسانوں کے درمیان میں کیے ہوئے معاہدات اور ان پر عائد کی ہوئی ذمہ داریاں، ان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی قدر تفصیلات قرآن نے ان آیات میں بیان کی ہیں۔ مزید اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے جو مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے جو معاہدے کیے، جو انہیں احکامات دیے، جو انہیں قوانین دیے، ان کی تفصیلات اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ان کو پورا کرنا اور ان کی اتباع اور پیروی کرنا مسلمان جماعت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل